آج ہی جماعت چھوڑنے والے شرپوری صاحب ہمارے ساتھ میاں جلیل احمد شرپوری موجود ہیں۔ شرپوری صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ 2012 سے آپ عمران خان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آج آپ نے کہا باتیں سنتے ہیں عمل نہیں کرتے، یہ آپ نے کب سے نوٹ کر رہے ہیں ان کے بارے میں؟ نہیں، میرا ایکسپیرینس تو اس معاملے میں بطور خاص ہوا ہے جب وہ پرائم منسٹر بنے ہیں۔ تو ایک تو میں ویسے پرسنلی یہ فیل کرتا تھا، جو خان صاحب کی شخصیت کو میں نے اسٹڈی کیا اور ان سے ایک محبت کا رشتہ رہا، میں سمجھتا تھا کہ خان صاحب کو خود پرائم منسٹر نہیں بننا چاہیے، یہ میری فیلنگ تھی اور میرا اندازہ تھا کہ شاید وہ بنے گی بھی نہیں۔ اچھا، پھر جب اکثریت پچھلے الیکشن میں نہیں ملی تو ایسی صورت میں انہیں گورنمنٹ بھی نہیں بنانی چاہیے تھی، چونکہ خان صاحب کے مزاج میں لالچ والی تو بات ہے کوئی نہیں، اور گورنمنٹ بنانا بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ ملا کے ایک ان کی سیاسی مسٹیک تھی۔ اچھا، لیکن چلو بنا لی، تو پھر کمپرومائز کرنا اور پھر شہباز شریف صاحب سے ہاتھ نہ ملانا، یہ چیزیں بھی میرے طرف سے اعتراضات تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، ابھی اور ڈیفرنٹ موقعوں کے اوپر کچھ ایسے موقع ملے کہ میں نے خان صاحب سے براہ راست وقت لیا کئی دفعہ اور کچھ چیزیں ان کی خدمت میں گزارش کی، بڑی محبت سے ہمیشہ سنتے رہے اور ہمیشہ انہوں نے کہا ہاں بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا حل ڈھونڈتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ اور وہ مجھے ہوتا تھا ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ بڑے آدمی ہیں، چلو ہم نے اپنی بات کر دی، چلو انہوں نے نہیں مناسب سمجھا۔ لیکن ابھی جو انہوں نے بیانیہ پکڑا پاک افواج کے خلاف، میں چونکہ خود وٹنس رہا ہوں، عدم اعتماد میں کہیں بھی ملٹری کا ہم نے کوئی رول نہیں دیکھا، اور 1% بھی، اور بالکل نیوٹرل تھے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تو جب وہ نیوٹرل تھے اور اسد عمر صاحب، شاہ محمود کراچی صاحب اور سارے، ان کا کام تھا کہ عدم اعتماد روکتے، انہوں نے کسی کو روکا ہی نہیں ہے۔ اور علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں تو میں نے خود عثمان بزدار صاحب کے سامنے خان صاحب سے بات کی جب ابھی وہ پرائم منسٹر تھے اور عثمان بزدار چیف منسٹر تھے، کہ سر ہمیں اپنے بندوں کو دوبارہ راضی کرنا چاہیے، بزدار صاحب کی ڈیوٹی لگائیں، میں ساتھ چلتا ہوں، محمود رشید صاحب چلے جاتے ہیں، میاں اسلم اقبال چلے جاتے ہیں۔ تو فرمانے لگے نہیں وہ تو کہتا ہے مجھے چیف منسٹر بنائیں۔ میں نے کہا سر وہ ایک الگ ان کی خواہش ہے، لیکن وہ تو فیصلہ جو آپ نے کرنا ہے وہی ہونا ہے، لیکن ہمیں اسے راضی تو کرنا چاہیے۔ تو پھر خاص وقت خاموش ہو گئے، کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔ تو میں نے بزدار صاحب سے بھی گلا کیا، میں نے کہا جی خان صاحب کی طبیعت کی سمجھ نہیں آتی، عدم اعتماد ہو رہا ہے، ہمیں روکنا چاہیے، اپنے بندوں کو راضی کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں وہ خان صاحب کو آپ کون سمجھائے، وہ ان کی طبیعت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ میری بزدار صاحب سے باتیں ہوئی۔ اچھا، اب جب کسی کو کہا ہی نہیں اور زرداری صاحب کسی کے گھٹنوں پہ جا کے ہاتھ لگا رہے ہیں، کسی کو ویسے پیار محبت سے ترلا کر رہے ہیں، انہوں نے کور کر لیا، تو اب وہ ناکامی جو تھی وہ ملٹری کے اوپر ڈالنا کہ جی یہ نیوٹرل جو فلاں ہوتے ہیں، یہ میر جعفر میر صادق، مجھے تو بڑی تکلیف آتی رہی اور میں دوستوں میں بھی کہتا تھا یار خان صاحب کیا کر رہی ہیں، غلطی اپنی ہے، ناکامی اپنئی ہے، ڈال ملٹری پہ رہے ہیں۔ لیکن چلو وہ ایک میں سمجھتا تھا کہ ان کو پتہ نہیں کہاں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ لیکن جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، صاف بات ہے میرے اوپر تو زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نہ خبر سننے کو جی چاہتا تھا اور نہ ہی ٹی وی دیکھنے کو جی چاہتا تھا کہ یہ ہو کیا گیا ہے، یہ کس طرف ہم اپنے بچوں کو لے گئے ہیں۔ بچے ہیں وہ ملٹری کی گاڑیاں دے کے روڑے مار رہے ہیں، اور پشاور میں پھر یہاں اس پنڈی میں GHQ میں لاہور میں ملٹری کی جو چیزیں تھی لوگوں نے توڑنی شروع کر دی، جیسے دشمنوں کی وہ جو چھونی ہے۔ تو یہ ایک خان صاحب نے جو بیانیہ اختیار کیا جو غلط تھا، اس کا جو رزلٹ جب آیا تو میں تو کسی صورت نہ اس کو فیور کر سکتا ہوں نہ اس کی سپورٹ کر سکتا ہوں۔ انڈر پریشر میں رہا ضرور ان دنوں میں، اور ان کی خوبیاں جو ہے وہ بھی نظر آتی ہیں، وہ بھی دل میں ہیں، لیکن یہ خامیاں جو ہے وہ بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو بالآخر پھر میں نے تو یہی فیصلہ کیا دوستوں کے مشورے سے، یار ہم خان صاحب کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے۔ تو ٹھیک ہے، جب وہ بات بھی ہمیشہ بات سنتے ہیں عمل نہیں کرتے، اور ابھی جو کچھ کر دیا ہے۔ مگر شرپوری صاحب اگر یہ ساری باتیں آپ سمجھ چکے تھے اور دل بھی اتنا دکھتا تھا تو 1 سال کیوں لگا دیا راستے جدا کرنے میں؟ دیکھیں ایک اختلاف رائے ہوا، لیکن اس کا کوئی بیڈ امپیکٹ سامنے نہیں آیا اور امید بھی نہیں تھی۔ یہ ضرور تھا کہ خان صاحب یہ مسٹیک کر رہے ہیں اور غلط بیانیہ کھڑا کر رہے ہیں، تو لیکن وہ ایک چیز جیسے بندہ ہوتا ہے کہ کل ٹھیک ہو جائے گا، پرسوں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ 9 مئی کے بعد تو کہہ لیں بالکل میں تو ذاتی طور پہ بالکل بھی کیفیت میں چلا گیا کہ یار یہ ہو گیا،
اور یہ کس طرف ہم اپنے ٹھیک ہے. اور سر آپ نے کہا 100% ذمہ دار آپ عمران خان کو سمجھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب نے یہ حکمت عملی بنائی تھی جماعت نے, للکارا تھا, باقاعدہ پلان تھا, کس طرح ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ نہیں للکارا نہیں ہے خان صاحب نے, لیکن خان صاحب نے ملٹری کے آفیسرز کے خلاف لوگوں کا ذہن تو بناتے رہے نا. یہ نہیں بنانا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے کہ اگر پاک فوج میں سے کسی افسر کی غلطی بھی ہو تو چوک چراہے میں ہمیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. ہم اپنے فوجیوں کو, اپنی پاک فوج کو اگر بدنام کریں گے تو ہمارا تحفظ کون کرے گا؟ کیا انڈیا کی فوج آگے تحفظ کرے گی؟ جب لوگوں کے دل میں احترام ختم ہو جائے گا فوج کا تو پھر پاکستان کیسے محفوظ رہے گا؟ تو میں تو اس چیز کے اوپر نواز شریف صاحب سے بھی میرا اسی بات سے زیادہ دوری ہو گئی کہ بھئی آپ غلطیاں اپنی ہیں فوج کے اوپر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. تو ابھی صاف بات ہے وہ فیاض چوہان صاحب نے جو بات کہی یقیناً وہ اس کے وٹنس ہوئیں گے, لیکن میں جو دیکھتا ہوں کہ یہ تو نہیں کہ توڑ پھوڑ کی انہوں نے پلاننگ کی, لیکن لوگوں کا ذہن تو بنا دیا تھا نا کہ بھئی یہ لوگ محب الوطن نہیں ہیں اور یہ فیصلے جو کر رہے ہیں وہ غلامانہ فیصلے ہیں. حالانکہ بالکل یہ غلط بیانیہ تھا اور مسٹیک تھی خان صاحب کی. اس مسٹیک کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی ذمہ داری